أساس اليوم، هل للقدس أهمية دينية بالنسبة إلى الشيعة؟ نحن صار في إيران قلب للحقائق، نحن قلب للحقائق حقائق دينية تاريخية. نعم. نحن بالفكر الشيعي وبالفقه الشيعي وبالعقيدة الشيعية عندنا شيء اسمه المسجد الأقصى. نعم. الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: أين هو المسجد الأقصى؟ هل الذي في فلسطين؟ قال: لا، هو في السماء الرابعة. مسجد الأقصى في السماء الرابعة. بالنسبة للشيعة لا يوجد مسجد أقصى في القدس. هذه بفلسطين ما اسمها مسجد الأقصى. يعني لما سموه هلا شو التسمية؟ مش طوفان الأقصى، مش الصلاة في الأقصى، مش تحرير الأقصى. نحن كشيعة العلامة المحقق المجتهد الله يرحمه ويقدس سره السيد جعفر مرتضى، صاحب كتاب مأساة الزهراء. السيد جعفر مرتضى قال هو محقق شيعي معتمد من كل المراجع، حتى معتمد من الخامنئي. انتبه، يعني الخامنئي يثق بقوله. شو قال بكتابه؟ قال: المسجد الأقصى في السماء الرابعة. ونقل رواية عن الإمام علي عليه السلام، قالوا له: الصلاة في بيت المقدس أفضل من الصلاة في المسجد الحرام أو بنفس المستوى؟ قال لهم الإمام علي: مسجد الكوفة أفضل منه. مسجد الكوفة اللي موجود هلا بالعراق أفضل من بيت المقدس، أفضل من بيت المقدس. طيب الحرب اليوم لاستعادة إيران شاء النظام الإيراني أن يسمي بيت المقدس بمسجد الأقصى ويعطينا هذه العناوين كلها، البراكة وسنصلي في الأقصى. يعني الهدف سياسي وليس ديني؟ نعم، الهدف سياسي وديني. لا، ديني من أي باب؟ من باب شد العصب. إنه في آية أسري بالنبي من المسجد الأقصى، وهذا هو المسجد. عندنا بالشيعة، أنا ما بدي أحكي، أنا بحترم بقية الطوائف. انتبه، يعني الطوائف الأخرى الإسلامية تتبنى أنه هذا المسجد الأقصى هذا شأنهم، ما بتدخل فيهم. أنا عم بحكي، عم تسألني بفكركم الشيعي وبقاموسكم الشيعي أين هو المسجد الأقصى؟ أين تدربون قاعدتكم وجنودكم؟ أين تدربونهم؟ هل في العراق تدربونهم أم في لبنان، جنوب لبنان، أم في إيران؟ ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. آج کے موجودہ حالات کے اعتبار سے جیسے بعض لوگ کچھ کشمکش میں آ رہے ہیں، کچھ چیزیں ان کے ذہن میں آ رہی ہے، خاص طور سے آج کل جو پولیٹیکل طور پہ کچھ چیزیں جو ہو رہی ہے، اب اس وجہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض لوگ کچھ ایسے ڈاؤٹس میں پڑ رہے ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ امپریس ہو رہے ہیں. ہاں، میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو حالات ہے وہ ہے، آزمائشیں ہوتی ہے، زندگی ایک آزمائش ہے. کئی بار کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہے اور کچھ چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں ایک بات تو پکا پتہ ہونا چاہیے جس پہ بالیقین یہ بات پہ پورا کہ پورا یقین ہو کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوگا. تو یہاں پر میں خاص صرف ایک چیز پہ بہت کڑا آبجیکشن لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ متاثر ہو کر اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جیسے جو روافظ جو ہیں وہ اس طرح سے ہیروز ہیں اور کہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کے بلیفز اور عقیدوں سے بھی، تو یہاں پر یہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے انہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں شرک بالکل ہول سیل میں پایا جاتا ہے. کہہ رہا ہوں انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. تو نہیں کرزان محترم، اور ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا. جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیج کر دکھائے
नबी है, सब अब्बास के फकीर है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज में है कि वो दर सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दर सैयदा जल्ले शानहू पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानहू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई मुतारी नहीं है। तो कहीं तो फिर कहते हैं अली अल्लाह, हम कहते हैं अली खालिक अल्लाह, अली राज़िक़ अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म, अली मौलाए कुल, अली। सजदाए अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है। मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो। मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है, मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। इजाफे के साथ जब हम बात करेंगे तो मौला अली को रब कहा जा सकता है। शिर्क होलसेल में पाया जाता है। आप कुछ भी हो जाए, शिर्क से मोहब्बत नहीं करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये बताया है कि कुरान अल्लाह की किताब चेंज हुई है। जी हाँ, एक दो नहीं, आपको शिया किताबों में हंड्रेड्स, सैकड़ों, गुलू नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों ऐसी उनकी रिवायतें मिलेगी, ये आयत इस तरह नहीं थी, ये आयत इस तरह थी, लोगों ने बदल दिया। जबकि अल्लाह के कलाम में से एक आयत नहीं, एक हर्फ कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई एक हर्फ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है। तो मतलब ऐसी एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ रिवायतें आपको मिलेगी। और आपको यहां पर यह भी मिलेगा कि जहां पे वही का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं रुका, वही का सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जारी रहा, 12 इमामों तक वही आती रही। तो हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, आप चाहे कुछ भी हालात दुनिया के आपको दिखाई दे, जो लोग मुतासिर हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं और सब चीज उनको सही लगने लगती है, तो ये चीज सही नहीं हो सकती कि शिर्क सही हो गया। हाँ, शिर्क से मोहब्बत करने लगे आप, ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान अल्लाह की किताब में तब्दीली आ गई, आप इस चीज को मानने लगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये मान लें कि सहाबा इकराम पे लान तान करना जो करते हैं वो खुले तौर पे लान तान करते हैं, खुले तौर पे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सर्टिफिकेट दे दी। उनके ऊपर लान तान करने का काम जुर्रत जो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं कि ये मानते हैं कि वही का सिलसिला कंटिन्यू है, वो लोग कैसे सही हो सकती है। तो बस एक छोटी सी बात मैंने आपको बताया, कुछ ग्लिम्सेस, झलकियां हैं ये।
تو وہ لوگ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو جو لوگ آج اسٹیٹسز پہ ان کے بیانات رکھ رہے ہیں، ان کی باتیں رکھ رہے ہیں، ان سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، تو بھائی اس بات سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ان کو صحیح سمجھ رہے ہو تو پھر آپ کس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہو؟ آپ شرک کو صحیح سمجھ رہے ہو، آپ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو، تو آپ قرآن کی تبدیلی کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو، اور ایسے اور کئی سارے بالکل بدترین قسم کے عقیدے جو ایک مسلمان کبھی صحیح نہیں مان سکتا، ان کو بھی صحیح سمجھ رہے ہو۔ اگر آپ ان کو صحیح سمجھ رہے ہو، یہ لوگوں کو صحیح سمجھ رہے ہو، تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بس ایک وارننگ ہے، کیونکہ عقیدہ ایمان ہمارا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ زید بھائی ایک چھوٹی سی بات ایک جو ہے آپ نے جو اصل میں ایک لنک دے دیا مجھے، تو ایک دو بات میں عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ ہمارا موضوع تو ابھی ہے نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ اسپیشل طریقے سے جس بات کی طرف اشارہ زید بھائی نے کیا ہے اس پر ہم باضابطہ اور اسپیشل طریقے سے گفتگو کریں گے، لیکن صرف دو بات آج یہ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلکی اختلاف ہے، اور مسلکی اختلاف جو کی ہے تو ایک رواداری سی ہونی چاہیے۔ اہل حدیثوں سے زیادہ روادار کون رہا ہے، وہ تو جو ہے حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ مسلکی اختلاف کا نہیں، مذہبی اختلاف کا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی یعنی برابر کا ایک اسلام لے کے وہ چلے، ایک چیز یہ ہے، تو یہاں مسلکی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایسے کچھ دوسرا مان کر کے کسی چیز میں ہو سکتی ہے بات، لیکن اس میں بھی کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور ایک سیاسی مسئلے میں جب دو گروپس ہوں تو ان دو گروپس میں ہمیں اس کی طرف قربت ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کی ہمدردی ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کی جو ہے موافقت کرنی چاہیے جو ہمارے نظریات، ہمارے خیالات سے کچھ کسی نہ کسی درجے میں موافق ہو۔ یہ بات بھی بہت رانگ ہے اور بہت دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بس اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک چیتا ہے اور ایک بھیڑیا ہے، یا ایک چیتا ہے اور ایک باغ ہے۔ میں شیر نہیں کہہ رہا ہوں، شیر کے لیے ایک لفظ باغ آتا ہے تو میں باغ بول رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک چیتا ہے، ایک باغ ہے، یا ایک چیتا ہے، ایک جو ہے بھیڑیا ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے دونوں کی، دونوں لڑ رہے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ کس کی طرف ہوں گے؟ آیا چیتا کی طرف ہوں گے کہ بھیڑیے کی طرف ہوں گے؟ بھیڑیا بھی جب فرصت پائے گا تو مجھے کو نوچے گا، چیتا جب فرصت پائے گا تو وہ بھی مجھے کو نوچے گا۔ تو اس میں یہ جو ہے ٹیکنیک لانا کہ نہیں صاحب وہ ایسا مسئلہ اور ویسا مسئلہ، تو اس کی موافقت اس کی موافقت، خیر ہم پولیٹیکل ایشو میں تو جائیں گے ہی نہیں، اور نہ تو ہمارا موضوع ہے، اور نہ تو ہم اس پہ گفتگو ہی کریں گے۔ جب بھی ہم گفتگو کریں گے تو ہم ان بنیادوں پہ گفتگو کریں گے جو بنیادیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ پولیٹیکل چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، عارضی چیزیں ہیں، یہ چیزیں کبھی ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، ان چیزوں سے بہت زیادہ کسی ایشو کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا۔ اصل مسئلہ حل اس سے ہوگا جو بہت بنیادی چیز ہے، جس کا تعلق عقائد سے، بہت کلیئرلی، بہت کنفرم طریقے سے سیدھا وہ قرآن کو کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ اس میں حذف ہوا ہے، کم سے کم، میں یہ بتا رہا ہوں کم سے کم، یعنی اضافہ بھی مانتے ہیں، یعنی قرآن تو وہی، مطلب قرآن اختلاف سے یا تبدیلی سے محفوظ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ قرآن ہے وہ موجودہ قرآن اضافات سے حذف سے پاک ہے، بس، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حذف نہیں ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں اضافہ نہیں ہے، اضافہ یعنی بڑھایا نہیں گیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں، یعنی کم سے کم پیمانہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کے بارے میں کسی کا نظریہ ہے تو پھر ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ یا کم سے کم یہ خیال ہے کہ یہ قرآن حضرت عثمان نے جمع کرایا تھا، یا عثمان والا قرآن ہے، عثمان والا قرآن ہے تو ایسا ویسا۔ بہرحال ایک میں نہیں چاہتا کہ وہ ہماری اسٹریم اس رخ پہ جائے، لیکن وہ ایک کیا ہے نا کہ دل کا تار چھڑ گیا، زید بھائی نے گفتگو شروع کر دی تھوڑی سی، تو اس میں بہت ساری چیزیں یاد آنے لگیں، تو بڑا کیسے مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں رواداری، میں کہتا ہوں جو آدمی رواداری، جو آدمی شہید لکھ رہا ہے، جو آدمی فلاں فلاں بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں، میں یہ الفاظ جب میں بولتا ہوں تو حالانکہ میں ایسی سختی کرتا نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں آپ سختی کر لیں، لیکن میں کہتا ہوں میں آپ کے ابا کو گالی دوں، آپ کی اماں کو گالی دوں، آپ کیا کریں گے؟ بہت کلیئرلی آپ سوچ لیجئے کہ آپ کے ابا کو، آپ کے، چلے آپ کا لفظ میں نہیں، میں میرے بولتا ہوں، آپ میری امی کو گالی دو، آپ میرے ابا کو گالی دو، آپ میری بیٹی کو گالی دو، کیا کروں گا میں؟
یہاں لوگ ہماری امی کو گالی دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالی دیتے ہیں، سیدھا گالی دیتے ہیں. میں مطلب وہ دکھانا اصل میں اچھا نہیں ہے وہ گالیاں، کیونکہ میری امی کو کوئی گالی دے تو میں گالی اسکرین پہ لا کے نہیں دکھاؤں گا، اس لیے میں اماں عائشہ کی گالی لا کے نہیں دکھا سکتا، اماں حفصہ کے لیے گالی لا کے نہیں دکھا سکتا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو گالی دی گئی وہ لا کے نہیں دکھا سکتا. ابھی گالی دی جا رہی ہے، ابھی جو چل رہا ہے سب اس میں کمنٹس میں وہ گالیاں دی جا رہی ہیں. ہماری طرف سے کوئی دکھا دینا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو گالی دی گئی، کیونکہ ہمارے ہیں وہ سیدنا حسین کو گالی دی گئی، ہمارے ہیں سیدنا علی کو گالی دی گئی، ہمارے ہیں، ہم کس کو گالی دیں؟ ہمارے پاس تو گالی دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو طے ہوگا وہ عقائد سے، وہ نظریات جو رکھتے ہیں، وہ عقائد جو رکھتے ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں ایک دوسرا اسلام جو ان کے پاس ہے وہ ہمارا فرق ہے. ہمارا فرق مسلک کا نہیں ہے، ہمارا فرق دو مسلک کا نہیں ہے. یہ اہل حدیث دیوبندی والا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث حنفی والا مسئلہ نہیں ہے، یہ مقلد غیر مقلد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ٹائپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ چلیے ٹھیک ہے. یہاں مذہبی اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے جب یہ موضوع آئے گا، اور بہت کلیئر گفتگو کریں گے، سلیقے سے گفتگو کریں گے، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر انشاءاللہ تعالی. آج جو اس ٹیم کا موضوع ہے اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. جزاک اللہ خیر.